ڈاکٹر صاحبہ ہیٹ کے ساتھ لفظ آتا ہے اسٹوک کا. ہم عام طور پہ جب اسٹوک کہتے سنتے ہیں کسی کو کہ اسٹوک ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی بلڈ کلاٹ آ گیا ہے تو اس کو مصیبت اس میں آ گئی. لیکن یہ ہیٹ اسٹوک سے کیا مراد ہے, یہ ہوتی کیوں ہے اور کیسے ہوتی ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں برین میں ایک تھرموسٹیٹ فٹ کیا ہوا ہے جسے ہم اپنی میڈیکل ٹرمز میں جسے ٹیمپریچر پتہ چلتا ہے, ہائپوتھیلمس کہتے ہیں. وہ اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے. سردی ہوتی ہے تو ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ باڈی ہیٹ کنزرو کرے. گرمی ہوتی ہے تو پسینے کی صورت میں باڈی سے ہیٹ کو ڈسپیٹ. ہاں جی, سو یہ تھرموسٹیٹ برین میں ہے. اگر بہت زیادہ باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے بیکاز آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ, یعنی کہ باہر بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے جس سے باڈی کا ٹیمپریچر بہت بڑا ہے, تو یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تھرموسٹیٹ. اور یہ تھرموسٹیٹ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے, برین کے اندر سچی مچی ڈیمیج ہو جاتا ہے, مطلب اس پہ ایسا افیکٹ آتا ہے کہ یہ کنٹرول ٹھیک نہیں کر سکتا, کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہماری برین کی ریگولیشن ہے ٹیمپریچر کی وہ متاثر ہو جاتی ہے. اور جیسے آپ نے اس کو اسٹروک سے ریلیٹ کیا, تو اسٹروک میں بھی ہوتا یہ ہے کہ برین میں کلاٹ آنے سے برین کا فنکشن جو باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سو اس لیے اس کو ہیٹ اسٹروک کہا جاتا ہے, کیونکہ اسٹروک لائک کیفیت ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوپ کے اندر سر کو بچانا چاہیے یا نیک کو پھر کیوں بچاتے ہیں؟ دھوپ کے اندر سب جگہ کو بچانا چاہیے. جو ہماری اسکن ہے وہ سب سے بڑا آرگن ہے ہماری باڈی کا, اور یہ اسکن ریگولیٹ کرتی ہے ٹیمپریچر کو. جب آپ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو پسینہ آتا ہے, اور پسینے سے جو ویپوریٹ ہوتا ہے پسینہ, اس سے ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, 104 سے زیادہ باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, تو یہ پسینہ آنے کے جو سویٹ گلینڈز یا جو پسینہ پروڈیوس کرنے والے غدود ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور پسینہ نہیں آتا تو ہم جو ہے وہ جو ٹیمپریچر کنٹرول نہیں کر سکتے, اور یہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے ہماری باڈی. ڈاکٹر صاحب یہ کیا اتنا سیریس ہے کہ ڈیتھ ہو سکے؟ بالکل. ہیٹ جو اسٹروک ہے اس سے پہلے ایک سٹیج ہوتی ہے جسے ہم ہیٹ ایگزوشن کہتے ہیں. ہیٹ ایگزوشن میں آپ کو جیسے ایک وارننگ سائنز آنے شروع ہو جاتے ہیں, سر میں درد ہے, لائٹ ہیڈڈنس ہونے لگ سکتی ہے, پیٹ میں درد ہے, نوزیا, وامٹنگ. یہ انسان کو جسم بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں پانی کی کمی ہے, مجھ میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے, اور آپ کچھ کیجئے ورنہ میں کسی سیریس صورتحال میں جا سکتا ہوں. سو ہیٹ ایگزوشن کو اگر ٹائملی مینیج نہ کریں ہم, یعنی پانی نہ پئیں یا ٹیمپریچر کول ڈاؤن نہ کریں یا ٹھنڈا نہ کریں جسم کو, تو پھر نیکسٹ سٹیج آتی ہے جسے ہیٹ اسٹروک کہتے ہیں. ہیٹ اسٹروک سے جو میں سمجھا ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ دماغ کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو کہ آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کو مانیٹر کرتی ہے اور اس کو ریگولیٹ بھی کرتی ہے. اور اگر وہاں پہ گرمی کی ایک شدت زیادہ تک پہنچ جائے تو وہ باقی کنفیوز خود بھی ہوگی اور باڈی کو بھی کنفیوز کر دے گی, اور انسان بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ بہکی باتیں کرتا ہے, وہ کنفیوژنل اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے, اور فٹس بھی پڑ سکتے ہیں, یعنی کہ جو دورے پڑ جاتے ہیں جیسے ایپیلیپسی میں یا مرگی میں, اس طرح فٹس بھی پڑ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی لیے 104 بخار ہو تو کہتے ہیں بخار کو بالکل توڑو ورنہ وہ آدمی بہکی باتیں شروع کر دیتا ہے. اسی کی وجہ ہوتی ہے, یہی وجہ ہے کہ جو کنفیوژنل اسٹیٹ ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ کے دماغ کو پوری طرح سے بلڈ سپلائی نہیں جاری ہوتی. جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سپلائی متاثر ہوتی ہے, اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, یعنی پانی کے لاس کی وجہ سے جسم میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے, اور اسی سے کلاٹ بھی بنتے ہیں, اور اسی سے یہ ساری کنفیوژنل اسٹیٹ. میں آغا بھائی کو بھی شامل کر لوں. آغا باز بھائی, آپ نے ساری بات سنی, آپ اس پہ کیا فرمائیے گا؟ یہ ہیٹ اسٹروک طب میں کیا ہوتی ہے اور طب نبوی میں اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن مجھے کوئی مثال نہیں ملی کہ کسی صحابی کی کوئی اگزامپل ہوئی ہو کہ ان کو ہیٹ اسٹروک ہوا ہو, یا روایتوں میں بھی میں نے اس کی مثال پڑھی نہیں کہیں. آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اب دیکھیے, پہلے زمانے میں اگر آپ ہسٹری اٹھائیں گے بلال بھائی, تو تقریباً تمام لوگ سفید لباس پہنا کرتے تھے, کیونکہ عرب میں شروع سے سخت گرمی پڑی ہے. سفید لباس کیا ہوتا ہے؟ پہننے سے جسم کو گرمی سے کم نقصان پہنچتا ہے, اور جتنا ڈارک لباس پہنیں گے, ڈاکٹر صاحبہ میری بات کو کی تصدیق کریں گی کہ آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ڈارک لباس پہننے سے اندر جسم کو, اسکن کو نقصان پہنچے گا, ڈیمیجز ہوں گی. کالا رنگ جو ہے نا وہ ابزارب کرتا ہے. جی ہاں. جو سفید ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, اس لیے چھتیں بھی اگر آج سفید پینٹ کر لیں تو آپ کے کمرے جو ہیں وہ زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور سر پہ پہلے عمامہ پہنا جاتا تھا, اور عرب کی قدیم روایات میں شامل ہے.
آج بھی جو سمجھدار لوگ ہیں ہمارے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، وہ امامہ سر پہ، رومال سر پہ باندھتے ہیں اور گھر سے نکلنے سے پہلے گرمی کا توڑ نکال کے نکلتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے پڑوسی ملک میں چھتریاں لے کے، چھتریوں کا رواج ہے، وہاں سر پہ امامہ یا ٹوپی کم پہنتے ہیں، چھتری لے کے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک پانی کی بوتل، آغا بھائی اس سے فیشن خراب ہوتا ہے نا، چھتری اٹھائے آپ کون؟ جی ہاں، لیکن جان تو بچتی ہے، حاکم نہیں اٹھاتے چھتری آپ کو، لیکن جان تو بچتی ہے کیونکہ 10 لاکھ لوگ ہر سال مر جاتے ہیں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے، پورے 10 لاکھ لوگ مرتے ہیں۔ اب یہ نئی جدید تحقیق کہتی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ٹھنڈے مشروب کو ساتھ رکھیں۔ مٹی کی بوتل بھی آتی ہے، اگر آپ کانچ کا اگر آپ تھرمس لے لیں اس میں ٹھنڈا رکھیں، مٹی کی بوتل میں ایک جوس بنا لیں، لیمو پانی بہت ہی سستا ہے، لیمو پانی اگر آپ نے بنا لیا اور بنا کے آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیتے رہے تو ہیٹ اسٹروک آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے گی۔ اچھا، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس سے لیمو کا فائدہ کیا ہوگا؟ پانی کا تو فائدہ سمجھ میں آتا ہے، لیمو سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، لیمو سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کو نقصانات ہوتے ہیں، نمکیات جو آپ کے جسم سے نکل جاتے ہیں، وہ نمک، شکر اور لیمو، جب لیمو پانی بناتے ہیں، نمک، شکر، لیمو، جو وہ نمکیات ہماری جسم سے پسینے کے ذریعے سے نکلتے ہیں، اس کی کمی کو وہ پورا کر دیتا ہے۔ چکر نہیں آتے، وومیٹنگ نہیں آتی ہے، انسان چکرا کے گر نہیں سکتا، جان کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر گھر سے باہر ہے، اکیلا ہے، تو خطرہ زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم جو نسخہ ہے، آغا صاحب، اس میں سب سے اچھی بہتر بات نہیں ہے کہ آپ ایسی ٹوپی، ایسا ہیٹ پہنے جو سر کو بھی کور کرے اور گردن کو بھی کرے؟ جی ہاں، بالکل بالکل، ٹوپی پہنیں اور سر پہ رومال باندھ کے نکلیں، اور کوشش کریں وقفے سے سستا لیں، چلتے چلتے اگر آپ پیدل جا رہے ہیں دھوپ کے اندر تو نیم کے درخت کے نیچے یا کسی سایہ دار درخت کے نیچے آپ 2 منٹ سستا کے چلیں، آپ فوراً دھوپ میں نہ نکلیں آپ۔ اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، پھر سارے لوگ جو ہیں وہ آغا بھائی مال روڈ پہ ہی سفر کریں گے، اور تو کہیں نہیں کر سکتے، اور تو درخت کراچی میں تو دیکھنے کو نہیں کریں۔ جی کراچی میں تو بالکل ابھی یہ بالکل دستیاب نہیں ہے، لیکن دیکھیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو احتیاط زیادہ کریں، نوجوان ہمارے وہ بھی کپڑوں کو، موٹے کپڑوں کو نہ پہنیں، اس میں کاٹن کے کپڑے پہنے جائیں یا ململ کے کپڑے پہنے جائیں۔ ایک چیز ہے اپنا بلال بھائی، جو کا ستو، قدیم زمانے میں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں گے، جو کا ستو جسم کو بہت ٹھنڈا رکھتا ہے، باڈی کا ٹمپریچر بالکل نارمل رکھتا ہے چاہے کتنی ہی گرمی پڑ جائے۔ اور جو کے ستو کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے تو جبرائیل امین، الہامی نسخہ ہے، الہام کے ذریعے سے کتابوں میں ملتا ہے، بحار الانوار میں ملتا ہے کہ جبرائیل امین ایک نسخہ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، پروردگار فرماتا ہے کہ جو کو اس طریقے سے بھون کر، پیس کر اور ستو بنا لیجئے، اور وہ جو ستو ہے وہ 70 قسم کے امراض کی دوا ہے۔ اب اگر آپ ستو کو گرمی کم کرنے کے لیے، آپ اس میں شکر ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے شوگر کے مریض شکر نہ ڈالیں، شوگر کے مریض شکر نہ ڈالیں، لیکن ان کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی اور گرمی کی وجہ سے نقصان کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ جو شوگر کے مریض نہیں ہیں، زندگی کا لطف نہ لینے دینا آغا باس، گڑ بھی ڈالیں، جو شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ گڑ بھی ملائیں، شکر بھی ملائیں، شہد بھی ملائیں۔ شہد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جو کا ستو شہد کے ساتھ پیا تو جو آپ کی توانائی ضائع ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے یا ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے یا پسینہ نکلنے کی وجہ سے، وہ فوری توانائی بحال ہو جاتی ہے۔